डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी निसाब की किताब जान पहचान का सबक नंबर 3, नेकी और बदी, जिसके मुसन्निफ़ यानी जिसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इनका तारुफ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाकर उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज की हमारी नज़्म नेकी और बदी। नेकी का मतलब आप सब जानते हैं, अच्छे काम जो है वो नेक काम, उनको हम नेकी कहते हैं। और बदी यानी बुराई। बदी का मतलब होता है बुराई, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, नेकी और बदी, बुरे काम और अच्छे काम। तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। हमने उनके इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि नज़ीर अकबर आबादी के पास जो है वो एक तो वो अवामी शायर हैं, क्योंकि बहुत आम से मौज़ूआत, बहुत आम से टॉपिक का इंतखाब वो करते हैं। तो यहाँ भी आप देखें ये नेकी और बदी एक आम सा टॉपिक है। दूसरा, आप देखेंगे कि हमने ये कहा था कि उनके पास अल्फाज का बहुत ज़ख़ीरा है। तब जब हम नज़्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल इस नज़्म में किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे अल्फाज बहुत सादा हैं, उनमें कोई बनावट नहीं है, कोई वो उसमें मुश्किल पहलू कुछ नहीं है। बहुत आसान से अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी नज़्मों में किया है। तो चलिए नज़्म पढ़ते हैं। इससे पहले हम नज़्म के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसकी हैयत को भी समझ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये नज़्म के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 शेर हैं। 6 शेरों का ये एक बंडल है या बंद है। तो ये जो 6 शेर हैं इसको हम कहते हैं बंद। आगे आप देखेंगे पूरी नज़्म के अंदर यही इंतज़ाम है, यही व्यवस्था है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये यहाँ भी 6 बंद है। तो 6 बंद की ये नज़्म है। तो 6 बंद की जो नज़्म होती है, जिस नज़्म का हर बंद 6 मिसरों का होता है, उसको हम कहते हैं मुसद्दस। तो ये जो नज़्म है ये दरअसल मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। 4 मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं, और ये बाकी के जो 2 मिसरे हैं ये हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं। ये देखो, यहाँ 4 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हैं और बाकी के 2 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ चल रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये जो है मिसरे ये कंटिन्यू चल रहे हैं और ये 4 मिसरे अलग चल रहे हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि है दुनिया जिसका नाव मियाँ, नाव का मतलब है नाम, है दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती। देखिए कितने सिंपल से अल्फाज हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि जो दुनिया है ये इस तरह की बस्ती है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, महंगे ढंग से जो है ठाठ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है या कम पैसे हैं वो भी इस दुनिया में जो है अपने जितना उनके पास है उस पैसा है, जितनी दौलत है, जितना माल है, जितने वसाइल हैं, उस हिसाब से वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। ये दुनिया कैसी है कि यहाँ हर दम हर पल किसी न किसी बात पर किसी न किसी तरह का झगड़ा या लड़ाई होती रहती है, और फिर उस झगड़े को निपटाने के लिए जो है हर बार अदालत भी बैठ जाती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। अगर कोई मस्त आदमी है, यानी कोई ऐसा आदमी है जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, अगर वो ये काम करे तो हम उसको कहते हैं अगर ये तो मस्ती में, इसको छोड़ दो, इसको कुछ पता नहीं चलता। और अगर पस्त करे, लेकिन कोई कमज़ोर आदमी अगर गलत काम कर ले तो फिर उसके लिए ज़िल्लत है, उसके लिए रुसवाई है। तो अगर पैसे वाला कोई गलत काम करे या कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही अपनी मस्ती में रहता हो, वो अगर कोई गलत काम कर दे तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अरे जाने दो, ये तो मस्ती में है, इसको मालूम ही नहीं इसने क्या किया। लेकिन गरीब आदमी यानी पस्त आदमी अगर कोई गलत काम कर दे तो फिर उसको हम नहीं छोड़ते, उसके लिए फिर हम ज़िल्लत और रुसवाई लेकर ही आते हैं। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। वो कह रहे हैं दुनिया भले कैसी भी है, कैसे भी चल रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ जो है कोई देर नहीं है अल्लाह के यहाँ, और कोई अंधेर भी नहीं है उस खुदा के यहाँ। वो सब कुछ देख रहा है, उसके यहाँ इंसाफ है और अदल परस्ती है। खुदा का जो मिजाज है वो अदल का है, इंसाफ करने का है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ तुम जैसा करोगे, इस हाथ करो उस हाथ मिले, जैसे तुमने किया इधर तुम करोगे उधर तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। सौदा दस्त बदस्ती है, हाथों हाथ का सौदा है। दस्त बदस्ती, दस्त का मतलब होता है हाथ,
دست کا مطلب ہاتھ، دست بدستی، ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، ادھر برا کرو ادھر تمہیں اس کا پھل ملے، ادھر اچھا کرو ادھر تمہیں اس کا اچھا ملے. تو یہ دنیا جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے. میں ایک بار واپس پڑھتا ہوں، دیکھیے اب کتنے آسان سے الفاظ ہیں اور کتنی روانی جو ہے اس نظم کے اندر ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے جو ہے کنٹینیو ہر مصرعے میں آ رہا ہے. تو ایسے الفاظ جو کنٹینیو بنا بدلے بنا تبدیلی کے پوری نظم میں آئیں گے ان کو ہم کہتے ہیں ردیف. اور ملتے جلتے الفاظ جن کا آخر کا ایک لفظ یا دو لفظ، ایک حرف یا دو حرف ملتے جلتے ہوتے ہیں اور وہ سیم ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ردم پیدا بنتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قافیہ. تو یہاں دیکھیں گے آپ بستی، سستی، بستی، پستی، پرستی، بدستی، یہ سب قافیہ ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ملتی جلتی آواز کس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے تے اور یہ کی وجہ سے. سبھی الفاظ میں آپ دیکھیں گے تے اور یہ یعنی تی جو ہے وہ کامن ہے. بستی، سستی، پستی اور پرستی اور بدستی سب میں تی ہے. تو یہ تی کی وجہ سے جو ہے ردم بن رہی ہے، سیم ساؤنڈ بن رہی ہے. تو یہ تی کی وجہ سے یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کو ہم کہیں گے قافیہ. اور یہ جو تی ہے یعنی تے اور یہ جو دو حروف ہیں ان کو ہم کہیں گے حرف روی، ایسے حرف جو کنٹینیو بار بار آ رہے ہیں. تو یہ تے اور یہ جو ہے اس میں حرف روی ہے. تو یہ 6 مصروں کا ایک بند ہے، یہ ہمارا ایک بند مکمل ہوا. یہ بستی، سستی، پستی قافیہ ہیں اور یہ ہے جو ہے یہ ردیف ہے. اگلا بند دیکھتے ہیں. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو اوروں کی عزت رکھے گا، مان یعنی عزت ہندی کا لفظ ہے، جو دونوں اوروں کی لوگوں کی عزت رکھے گا تو اس کو بھی عزت ملے گی. جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے. نان کا مطلب بھی روٹی، نان بھی ایک طرح کی روٹی ہوتی ہے. تو دوسروں کو پان کھلاؤ گے تو پان ملے گا، دوسروں کو روٹی کھلاؤ گے تو آپ کو بھی روٹی ملے گی. نقصان کرے نقصان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے. دوسروں کا نقصان کرو گے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے، احسان کرو گے، احسان کا مطلب بھلائی، تو تمہیں بھی بھلائی ملے گی. جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. جیسا دوسروں کے ساتھ تم کرو گے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا ویسا ہی اس کو بھی بدلہ ملے گا. اب یہ دیکھیے یہ بند واپس آ گیا. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے. تو یہ لائن واپس ریپیٹ ہو گئی. تو یہ اس بند کے اندر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہیں واپس بدلہ ملے گا. کسی کا مان رکھو گے تو تمہیں بھی مان ملے گا، اور کسی کی بے عزتی کرو گے تو تمہیں بھی بے عزتی ملے گی. کسی کا نقصان کرو گے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا، اور کسی کے ساتھ احسان کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہوگا. اگلا بند دیکھتے ہیں. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو اوروں کی ناؤ پار اتارتا ہے، مثال دے کے بتایا کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے کام جو ہے وہ بناتا ہے، لوگوں کے کام نکالتا ہے، تو اس کے بھی کام نکلیں گے. جو غرق کرے، غرق کا مطلب ڈبونا، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے. اگر دوسروں کو ڈبوئے گا، غرق کرے گا، تو اس کو بھی ڈبکو کرنی ہے، یعنی اس کو بھی ڈوبنا ہے ایک دن، وہ بھی ایک دن پریشانی میں مبتلا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کریں گے تو پھر ایک دن آپ بھی کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسیں گے. شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. یہاں پر شمشیر بھی ہے یعنی تلوار بھی ہے، تبر یعنی جو ہے کلہاڑی بھی ہے، بندوق بھی ہے، سنا یعنی بھالا، اور نشتر جو ہے چھوٹا سا جو ہے نا پھینک کر جو جس کو ہم مارتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نشتر، وہ بھی ہے، اور تیر بھی ہے، اور نہرنی ویسے ناخن کاٹنے والے اس کو کہتے ہیں. یعنی ساری طرح کی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، ہر طرح کی چیز اس دنیا میں موجود ہے. اور یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بڑھنی ہے. جیسا جیسا تم کرو گے، کسی کا زیادہ برا کرو گے تو تمہارا بھی زیادہ نقصان ہوگا، کسی کا کم برا کرو گے تمہارا بھی کم نقصان ہوگا، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، اور تم کسی کا برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برائی
ہوگی تو جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ملے گی. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. تو یہ واپس بند ریپیٹ ہوا. اگلا بند دیکھتے ہیں کہ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کا بول بالا ہو گیا، یعنی وہ بہت مشہور ہو گیا، اس کا نام ہو گیا، اس کی عزت بڑھ گئی. تو جو اور کا اونچا بول کرے، جو اوروں کا بول اونچا کرے یعنی اوروں کی عزت بڑھائے تو اس کا بول بھی بالا ہے. بالا کا مطلب ہوتا ہے اونچا، بالا کا مطلب اونچا. تو جو اوروں کی کا نام کرے گا، اوروں کے لیے مدد کرے گا، اوروں کی کو عزت دے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا تو اس کی بھی عزت آٹومیٹک ہوگی. اور اگر الٹا کرے اس کا کیا، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے. اور اگر آپ کسی کو دے پٹکیں گے یعنی کسی کا نقصان کریں گے تو پھر آپ کا نقصان کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں موجود ضرور ہے. بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے. اگر کسی ظالم نے جو ہے بے ظلم و خطا، بغیر کسی ظلم اور بغیر کسی خطا کیے کسی آدمی کو، کہ کسی شخص نے کوئی خطا نہیں کی، ظلم نہیں کیا اور اس کو نقصان پہنچایا، ذبح کر ڈالا یعنی مار ڈالا یا نقصان پہنچایا، تو یہ اچھا نہیں کیا. اس کا کیا ہوگا؟ اس ظالم کی بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے. لوہو یعنی لہو، خون. تو ایسا ظالم زیادہ دنوں تک بچا نہیں رہے گا. کچھ دنوں بعد اس کی ظلم کا، اس ظالم کے خون کا بھی، اس ظالم کے خون کو بہانے والا بھی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں ہے، اور وہ آئے گا اور اس کے خون کو بھی بہائے گا. اس لیے ناحق کسی کا خون مت بہاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا خون بہانے والا بھی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں موجود ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. کچھ دیر نہیں ہے خدا کے انصاف میں، وہاں انصاف ہے، عدل ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. اس ہاتھ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ اس ہاتھ ترنت مل جائے گا. تو یہ نذیر اکبر آبادی کی جو ہے نظم تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے نیکی کے کام کرنے چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نیکی کا کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ برا کریں گے، ان کا نقصان پہنچائیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان پر ظلم ستم کریں گے تو پھر ویسا ہی معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہ مت سوچو کہ اس میں وقت لگے گا، بلکہ کوئی وقت نہیں لگتا. اور اللہ کے یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس لیے ہاتھوں ہاتھی بہت جلدی تمہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. تو ایک بار میں روانی سے اس نظم کو پڑھتا ہوں، آپ بھی 2-4 بار اس نظم کو روانی کے ساتھ پڑھیے گا، یاد کیجیے گا. مشکل الفاظ اس میں کوئی زیادہ ہے نہیں، لیکن جو الفاظ ہیں ان کا تلفظ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس نظم کو کسی جلسے وغیرہ میں یا اسکول کے پروگرام میں پڑھیں گے تو لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو بھی داد ملے گی. تو اس نیت سے بھی اس کو پڑھیں اور اس نظر سے بھی اس کو پڑھیں اور پریکٹس کریں. اور اگر ممکن ہو تو اس کو نظم کو پڑھتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر وہ ویڈیو جو ہے وہ اچھا ہوگا تو ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ضرور انشاءاللہ اس کو پبلش کریں گے. تو چلیے میں ایک بار روانی سے اس کو پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نظم کو آپ اگر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. نیکی اور بدی. ہے دنیا جس کا ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے. ہے دنیا جس کا ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے. جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے. گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے. جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے. نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے. جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کو بھی ناؤ اترنی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈبکو کرنی ہے. شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے. یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں
انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کی بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملی، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مشکل الفاظ اور سوالات کے جوابات وغیرہ دیکھیں گے۔ تو مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔